شوق ہی نہیں رہا کہ خود کو ثابت کروں، اب تو آپ نے جو سمجھ لیا وہی ہوں میں۔ جو جتنی توجہ کا مالک ہو اس کو اتنی ہی اہمیت دو، کم ظرف لوگوں کو زیادہ عزت دو گے تو اپنی اہمیت کھو بیٹھو گے۔ خیال رکھنا تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھ نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب دینا ہوگا۔ کچھ سوچ کر ہی ملایا ہوگا اوپر والے نے تم سے، ورنہ اتفاق اتنے خوبصورت نہیں ہوتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، جب رات کو تم سو جاؤ پھر تمہاری آنکھ کھلی، تم دوبارہ سو گئے تو تم نے مجھ سے بے وفائی کی، لیکن اگر تمہاری آنکھ کھلی اور تم نے وضو کیا، تہجد کی نماز پڑھی، مجھ سے مانگا اور میں نے تمہیں عطا نہ کیا تو میں نے بے وفائی کی، اور میں تمہارا رب بے وفا نہیں۔ اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسے اللہ کی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ صبر سے ملی چیزیں اور انتظار سے آئی رحمتیں اکثر جینے کی وجہ بن جاتی ہیں۔ وقت بتایا جس کی چاہت میں اس کے پانے کی خوشی کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا، بن مانگے جس کو سب کچھ مل جائے وہ کیا جانے قدر کس کو کہتے ہیں۔ رب کے سامنے ہر روز جو جھکے اس کو پوچھو صبر کس کو کہتے ہیں۔ سب لوگ حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں گھوم رہے ہیں۔ حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ کسی سے الجھنے کو دل نہیں کرتا، آپ صحیح میں غلط اور بات ختم۔ کچھ درد ایسے بھی ملے ہیں زندگی میں جنہوں نے جان بھی لے لی اور زندہ بھی چھوڑ دیا۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ کبھی تم نے گونگے کو بولتے سنا ہے؟ اسے روتے ہوا سننا بڑا اذیت ناک ہوتا ہے۔ وہ اپنے دکھ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تو بولنے والوں سے زیادہ شدت سے روتا ہے۔ گونگے کی رونے کی آواز بڑی غیر انسانی ہوتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے کسی جانور کو چھری کے ساتھ ذبح کیا جا رہا ہو۔ مجھے ایسا تب محسوس ہوتا ہے جب میں تنہائی میں بیٹھ کے اسے یاد کر کے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ رو رہی ہوتی ہوں اور چیخنے کی آواز روک رہی ہوتی ہوں۔ اور بدترین خسارہ پتہ ہے کیا ہے؟ جب آپ کسی شخص پر ایک عرصے تک محبت، پیار اور خلوص کے جذبات نچھاور کرتے رہیں اور آخر میں وہ شخص ثابت کر دے کہ وہ ان جذبات کے قابل نہیں تھا۔ اپنا قیمتی ماہ و سال کھو دینا زندگی کا سب سے بڑا خسارہ ہے۔ زندگی میں کسی ایک کا ہونا سیکھیے۔ ہر گلی میں گھومنے والے اکثر راستہ بھٹک جایا کرتے ہیں۔ اپنے شوہر کے کھانے کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ کام سے واپسی پر بہترین کھانا اور ہنستی مسکراتی بیوی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ رشتے بنانے سے پہلے رشتوں کا تقدس سیکھیے۔ باتیں بنانے کے لیے الفاظ تو بہت سارے میسر ہوتے ہیں، کردار بنانے کے لیے اعمال درکار ہوتے ہیں۔ بہت بدل گئے ہم، تقدیر نے جیسا چاہا ویسے ہی ڈھل گئے ہم۔ بہت سنبھل کے چلے پھر بھی پھسل گئے ہم۔ کسی نے بھروسہ توڑا تو کسی نے دل، اور لوگوں کو لگتا ہے بہت بدل گئے ہم۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو معاف کرنا، اور کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ عورت کی زندگی میں نماز اور قرآن کے بعد اگر کوئی سکون دینے والی چیز ہے تو وہ اس کے شوہر کی سچی اور پاک صاف محبت ہے۔ اپنے شوہر کی قدر کیجیے، جو آپ کے لیے مزدور، محافظ، ڈرائیور اور نہ جانے کتنے کردار ادا کرتے کرتے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ جو آپ پر اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں، یقین کریں وہ بعد میں آپ کے قریب بھی نہیں لگتے۔ اس لیے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کریں، خود کو قربانی کا بکرا ہرگز نہ بنائیں، ورنہ زندگی بھر کی تکلیف اور پچھتاوا سکون سے جینے نہیں دے گا۔ لوگ اپنا اصلی چہرہ 2 صورتوں میں دکھاتے ہیں، ایک یہ جب انہیں معلوم ہو کہ وہ اپنا مطلب پورا کر چکے ہیں، اور دوسرا جب وہ جانتے ہوں کہ وہ اپنا مطلب پورا نہیں کر سکیں گے۔ جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ اگر بیوی کسی جائز وجہ سے ناراض ہوتی ہے یا آپ کی غلطی ہے تو بیوی کو راضی کر لینے میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہوگی۔ راضی کرنے سے آپ کی عزت میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئے گی، بلکہ بیوی کی نظر میں آپ کی عزت مزید بڑھ جائے گی۔ عورت کو مرد سے نہیں بلکہ عورت کو عورت سے ہی تحفظ کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک عورت ہی دوسری عورت کی خوشیوں کی سب سے بڑی دشمن ہے۔
جو شخص عقل رکھتا ہے وہ اکثر خاموش رہتا ہے۔ کسی سے اتنی ہی بات کرو جتنی وہ کرنا چاہے، کسی سے اتنی ہی پرواہ کرو جتنی وہ برداشت کر لے، کسی سے اتنا ہی ملو جتنا وہ ملنا چاہے، کیونکہ اس دور میں مخلصی سے زیادہ منافقت کے چرچے ہیں۔ اس لیے جو جتنا چاہے اسے اتنی ہی اہمیت دو، ورنہ سوائے دکھ کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ تعلق باقی نہ رہے مگر احترام باقی رہنا چاہیے، یہ انسان کے معیاری اور خاندانی ہونے کی دلیل اور کسوٹی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس۔ اگر تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ گلے شکوے زندگی کا سکون ختم کر دیتے ہیں۔ جو گزر گیا اسے بھول جائیں، جس نے دکھ دیا اسے معاف کر دیں، اور جس کو معاف نہیں کر پا رہے ہیں اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ یقین مانیں آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ بہترین کارساز ہے۔ خدا پر بھروسہ رکھو اس بچے کی طرح جس کو اگر ہوا میں اچھالا جائے تو وہ ہنستا ہے، ڈرتا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے مجھے پیار کرنے والا کبھی گرنے نہیں دے گا۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت یہ سننا چاہتی ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے، جبکہ اصل میں وہ سننا چاہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ رہوں گا، تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، ہم دونوں ہر مشکل کا سامنا مل کر لیں گے۔ میں ہر کھو جانے والی شے، چھوڑ جانے والے انسان اور لوگوں سے ملی تکلیف پر صبر کر چکی ہوں۔ مجھے اپنا کھو جانے والی چیز کی طلب ہے، نہ ہی چھوڑ جانے والے انسان کی ضرورت، اور نہ ہی لوگوں سے کوئی شکایت ہے۔ اللہ نے میرے دل کو اطمینان سے بھر دیا ہے اور میرے لیے وہی کافی ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ ہر میاں بیوی کے رشتے میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب کچھ لوگ ان کے رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اس مشکل وقت میں نکل گیا وہ سکھی، اور جو لوگ کی باتوں میں آ گیا اس کا مقدر نہ ختم ہونے والا دکھ ہے۔ شادی ایسے مرد سے کرنی چاہیے جس کے بات اس کے گھر والے سنتے ہوں اور عمل بھی کرتے ہوں، جس کی اپنے والدین سے دوستی ہو، نہ کہ ایسا مرد جو اپنے گھر والوں سے بے جا ڈرتا ہو اور بھگتنا بیوی کو پڑتا ہے۔ ایسا مرد بیوی کے حقوق بھی ڈر کی وجہ سے ادا نہیں کرتا۔ سمندر بڑا ہو کر بھی اپنی حدوں میں رہتا ہے، انسان چھوٹا ہو کر بھی اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ فاصلہ بڑھا لیا آپ نے، میں نے بھی دیوار پکی کر لی، دیکھو غلط فہمیوں نے کیسی ترقی کر لی۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ میں نے زندگی میں 2 لوگوں کو ہمیشہ پریشان دیکھا، ایک مخلص اور دوسرا وفادار، باقی منافق کو ہر جگہ فٹ پایا۔ اب ایک جملہ میرے میاں کے نام۔ تیرے واسطے رد ہے جہاں بھر کی توجہ، محبت سے بھی زیادہ محبت ہے تجھ سے۔ روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔